جو علماء ربانیین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین ہیں، اور فقہائے کرام نے جو تجویز پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نسبت کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ نسبت ہو عمل نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، عمل ہے نسبت نہیں پھر بھی اس شخص کا کامل ایمان نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، نسبت کا ہونا بھی اور اسی طرح عمل کا ہونا بھی۔ نسبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نسبت سے مقام ملتا ہے، نسبت سے عظمت ملتی ہے، نسبت سے بلند و بالا مرتبہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام جن کو صحابیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ملا، صحابی ہونا یہ بہت بڑے مرتبے اور مقام اور فضیلت کی بات ہے، اور انہیں یہ مقام کیوں کر ملا؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ اس نسبت کو مزید سمجھنے کے لیے عام طور پہ مثال سمجھ لیجیے کہ دیکھیے ہم نفل پڑھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہی نفل اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس نفل کی نسبت رمضان سے ہوئی تو اجر میں بھی اضافہ ہوا، اور یہی نفل جو ہے اگر بیت اللہ شریف کے اندر پڑھیں تو وہاں اس کی نسبت بلند ہو جاتی ہے، مسجد نبوی کے اندر پڑھیں تو بلند ہو جاتی ہے، بیت المقدس میں پڑھیں تو اس کا مقام اور مرتبہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کے اندر جو قبولیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس عمل کو قبول کیا جاتا ہے اس کے اجر و ثواب نسبت کی وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے نیک لوگ مل جائیں، ان کی نیکیاں ایک طرف، اور صحابی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہوئی اور جس نے اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان لائے، اور پھر اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، ان کے مقام، ان کی نیکیوں تک پوری دنیا کے نیک لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ بھی یہی نسبت ہے کہ انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت حاصل ہے وہ دنیا کے عام لوگوں کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ لیکن صرف ان کی یہ نسبت نہیں تھی، ساتھ ساتھ عمل بھی تھے۔ یہ نہیں کہہ دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، ہم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، ہم نے امام الانبیاء کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا، ہم نے آمنہ کے در یتیم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے سید الانبیاء کو غزوہ بدر میں دیکھا، ہم احد میں بھی آپ کے ساتھی بنے، ہم خندق میں بھی آپ کے ساتھی بنے، ہم حنین میں بھی آپ کے ساتھی بنے، ہر موقع پر آپ کا ساتھ نصیب ہوا۔ انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ چلو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عبادتوں میں وہ بھی افضل تھے، وہ اعلیٰ تھے۔ وہ کافروں نے کچھ جاسوس بھیجے نا مکہ مکرمہ کی طرف کہ ذرا دیکھ کے آؤ، یہ مسلمان دن بدن جو ہے غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی ایک طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی دوسری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تعداد ان کی تھوڑی ہے لیکن فتح یاب ہو رہے ہیں، ذرا جاؤ معائنہ کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو اور بتاؤ
کہ ان کو یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا، کس وجہ سے حاصل؟ وہ آئے اور انہوں نے تحقیق کی، چند دن وہاں پہ ٹھہرے، واپس جا کر دو باتیں کہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی دو حالتیں دیکھی کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ راتوں کو وہ عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کے اندر گرے پڑے ہوتے ہیں، اور دن کے اندر وہ گھڑ سوار ہوتے ہیں، ان کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے، دن میں جہاں کہیں بھی نکلتے ہیں، جس غزوے میں نکلتے ہیں اور جس مہم میں نکلتے ہیں، اللہ کریم ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ ہم نے تو صرف اسی حال میں پایا، رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں شاہ سواری کرتے ہیں۔ صرف نسبت پر گھمنڈ کر کے، غرور کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے عبادت کے ذریعے سے بھی اپنے رب کو راضی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا اور مانا اور جانا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے راستے میں ایک مد کھجور، ایک مٹھی جو کی یا کھجور کی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور غیر صحابی جو ہیں وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دے، تب بھی وہ صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی کو نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کا دور بہتر ہے۔ جتنا یہ دور، یہ زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا جائے گا اور اس کے اندر برکت کم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوگی۔ اور عام طور پہ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عام طور پہ جب بندہ حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مجھے ایسا استاد مل جائے جس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو واسطے ہیں وہ تھوڑے ہوں۔ اگر ایک ایسا استاد ہے جس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 50 استادوں کا مثال کے طور پر واسطہ ہے، اور دوسرے استاد ہیں ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 30 استادوں کا، محدثین کا جو ہے وہ واسطہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 30 والی جو تعداد ہے یہ زیادہ برکت والی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس طرح برکتوں سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اعمال کی تعداد کو اللہ نے نہیں دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، اور ان کی نسبت کو دیکھا، ان کی قربانی کو دیکھا، ان کے ایثار کو دیکھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رسول، مثال دے رہا ہوں، اگر ان کی زندگی میں ساری نمازیں 2000 تھیں، تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس نے اتنی زندگی پائی ہو، اس کی زندگی میں 10,000 نمازیں ہوں، تو تعداد تو زیادہ ہے نا، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، روزے زیادہ رکھنے کے باوجود، حج زیادہ کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، دین اسلام کے دیگر حکموں کو زندہ کرنے کے باوجود بھی ہم صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی کے درمیان میں واسطہ کوئی نہیں تھا، وہ براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، انہوں نے اپنے ان کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا بغیر واسطے کے، تو ان کا مقام مرتبہ تو بڑھنا چاہیے نا۔ انہوں نے تو براہ راست جبریل کو آتے ہوئے دیکھا،
جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے، وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، وحی کو انہوں نے محفوظ کر کے دکھایا، دین کی ایک ایک بات کو انہوں نے محفوظ کیا، آقا پہ اتارا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے اس دین کو یکجا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو ان کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو صرف نسبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، صرف نسبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی کہتے بھائی میرا تو تعلق فلاں بزرگ سے ہے، اچھی بات ہے، بزرگ سے تعلق ہونا یہ بڑی بات ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، دین کے احکام نہیں، شریعت کی پابندی نہیں، تو صرف یہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ یہ تو میں عام بات کر رہا ہوں، ایک اللہ کے نیک بندے کی، ولی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس کی نسبت صحابی کے خاندان سے ہو، بلکہ یہاں تک بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے بھی ہو، اس کی زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، شریعت پر چلنا نہیں ہے، دین کی پابندی، احکام کی پابندی اور پاسداری نہیں ہے، تو صرف یہ نسبت اس کے کسی کام نہیں آئے۔ اور آپ میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی جو نسبت تھی، رشتوں کی جو نسبت تھی، حسب اور نسب کی جو نسبت تھی، ابو لہب کو سب سے زیادہ حاصل تھی۔ آپ کے چچا تھے، بھتیجا اولاد ہوتا ہے نا، بھتیجا بھائی کا بیٹا، بھائی کے رگوں میں بھی وہی خون جو ابو لہب کے رگوں میں خون۔ ابو لہب اور عبداللہ کے والد عبد المطلب ایک، خاندان ایک، گھر ایک، اور آگے رشتہ داری میں امام الانبیاء، وہ ان کے بھی بھتیجے ہیں اور ان کے بھی بھتیجے ہیں، حضرت عباس کے بھی بھتیجے ہیں، ابو لہب کے بھی بھتیجے ہیں، حضرت حمزہ کے بھی بھتیجے ہیں، ابو طالب اور ابو لہب کے بھی بھتیجے ہیں۔ لیکن اگر یہ نسبت صرف کام آتی تو چاروں کے متعلق یہ حکم ہوتا کہ یہ سارے صحابی ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابو لہب کے متعلق آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان کی تباہی بربادی کا ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو صرف خونی نسبت بھی کام نہ آئی، رشتہ داری بھی کام نہ آئی، حالانکہ سب سے قریبی رشتہ تھا، اس سے بڑھ کر قریبی رشتہ کیا ہو سکتا؟ خون کے رشتے سے قریبی رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا محض نسبت بھی کام نہیں آتی، نسبت کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے اور عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کے یہ نسبت کام آتی۔ ایمان ہو، عمل صالح ہو، نسبت ہو تو پھر کیا ہی بات۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیدہ خاتون تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے تھی، سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ہرات سے وہ قادسیہ کا سفر کر کے آئیں، اور اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، غربت کی وجہ سے ہجرت کر کے قادسیہ کی طرف آئے۔ کسی سے پتہ کیا کوئی ہے جو یہاں غریبوں کا اور مفلوق الحال لوگوں کا خیال رکھنے والا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، ان کی کفالت کرنے والا کوئی موجود ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہاں، 2 شخص، ایک مسلمانوں میں سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ مجوسی ہے، کافر ہے۔ کہ مجھے تو مسلمان کا پتہ بتا دیں، میں نے کافر سے کیا لینا ہے۔ وہ جب اس مسلمان تاجر کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ نکلا، کہا کہ کیا بات ہے؟ پوری تفصیل سنا دی، اس طرح میں سفر کر کے آئی ہوں، سید خاندان سے میرا تعلق ہے، تو لہذا آپ میری کفالت کریں۔ ان کا بی بات آپ کی ٹھیک ہے، یہاں کئی قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے احوال سناتے ہیں،
آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی غربت کے احوال آپ کو بتا دی ہیں، باقی شجرہ نسب تو میں اپنے پاس لے کر تو نہیں پھرتی کہ میں آپ کو ثبوت بتاؤں۔ بہرحال اگر آپ نے تعاون نہیں کرنا، خیال نہیں کرنا، تو لہٰذا میں چلی جاتی ہوں۔ اور وہاں سے وہ چل پڑی۔ کسی نے مجوسی کا پتہ بتایا، مجوسی کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے سامنے بھی یہی بات کی، تو انہوں نے فوراً جو ہے ان کے لیے انتظام کیا ایک کمرے کا، اور اس کے اندر کھانے پینے کے انتظامات کیے، اور ان کو کہہ دیا کہ بیٹی یہاں پہ ٹھہر جاؤ، کسی قسم کی تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کا آرام آپ کو ملے گا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہو۔ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ اب رات ہو گئی، وہ مسلمان تاجر بھی سویا اور یہ مجوسی بھی سویا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان تاجر کو خواب آئے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنت کے نظارے، اور جنت کے اندر ایک بہت قیمتی محل ہے، خوبصورت محل ہے، اور امام الانبیاء ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ چلے گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے، یہ مکان کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو ایک مسلمان کا ہے۔ کہا تو مسلمان تو میں بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، مسلمان ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ملا، اور ادھر سے مجوسی کو بھی اشارہ ملا۔ خواب میں امام الانبیاء نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، ایمان کی بشارت دی۔ صبح اٹھا، اس نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ اس کی بھی آنکھ کھلی، یہ بھی بیدار ہو گیا، تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، پریشان ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کل میں نے عورت کو دھتکارا، عورت کو اپنے گھر سے دور بھگانے کی کوشش کی، اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں، میرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ رات کو امام الانبیاء خواب میں نظر آئے، اور انہوں نے بھی مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو مسلمان کا ہے۔ میں نے جب بتلایا میں بھی مسلمان ہوں، امام الانبیاء نے بھی وہی جواب دہرایا جو میں نے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ لہذا اس کے دل کے اوپر ہتھوڑا پڑا، ضرب لگی، فوراً وہ بھاگ کھڑا ہوا، اس عورت کی تلاش میں چلا گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو مجوسی کے گھر میں ہے، جیسے یہ آئے تو اندر سے وہی شخص نکلا، تو یہ ڈانٹنے والے انداز میں کہنے لگا کہ ہم مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ نبی کی بیٹی کی خدمت کریں، تم کون ہوتے ہو خدمت کرنے والے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وہ مسکرا اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات تو تمہیں نہیں کہنی چاہیے، جس رب نے تجھے خواب میں رات کو دکھلایا منظر، اس رب نے مجھے بھی دکھایا ہے، اور اب میں مجوسی نہیں رہا ہوں، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا میرا زیادہ حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو یہاں پر دیکھیے نسبت کام آئی، نسبت کام آئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ تو صرف محض نسبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اسی بات کے اوپر مصر رہنا کہ صرف نسبت کافی ہے، عمل صالح نہ کیے جائیں۔ جس طرح کہ ایک بھائی تھا، ان سے میں نے کہہ دیا بھائی آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں 5 وقت کی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے کہا میں تو یہ فلاں آدمی کے ساتھ میری نسبت ہے، وہ نندی پور میں رہتا ہے، انہوں نے کہا ہے میرے ساتھ تعلق جوڑ لو، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر، ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیں، نمازیں نہ پڑھیں، بخشش ہو جائے؟ اگر اس طرح بخشش ہوتی تو امام الانبیاء کبھی نماز نہ پڑھتے۔ امام الانبیاء راتوں کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو حضرت عمر جن کو برچھا لگا وہ نماز کو توڑ کر گھر کی طرف چلے جاتے، لیکن نماز کو مکمل نہ ہونے دیتے، عبد الرحمن ابن عوف کو امامت کے لیے آگے کر دیا اور بتلا دیا
کہ نسبت اپنے طور پر مسلم ہے، لیکن نسبت کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہے، جن کی ذات کے ساتھ نسبت ہے ان کے حکم کی پرواہ کرنا بھی ہے۔ اصل تو اطاعت ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس نسبت کی لاج کو صحابہ کرام نے سب سے زیادہ رکھا ہے۔ وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت کرنے والے تھے، اور ہم مسلمان صرف نام سے محبت کرنے والے بن گئے ہیں۔ ہمیں تو کام سے سروکار نہیں ہے، ہمارا طریقہ غیروں سے ملنے والا، ہمارا طرز عمل یہود و نصارہ والا، ہماری وضاقتہ ہندوؤں والی، ہماری رسومات، ہمارے رواج غیروں والے، ہمارے طور طریقے کافروں والے، اور ہم نام لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھوٹی زبانوں سے، اس سچوں کے سچے کا نام ہم لیتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ جو سچے ہیں، صادق و امین ہیں، ان کا نام ہم اپنی جھوٹی اور غلیظ زبانوں سے لیتے ہیں۔ صرف نام نہیں، ان کی ہر بات پہ عمل کرنا ہے، ان کی ہر بات پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ کی بات سے بھی محبت تھی، آپ کے نام سے بھی محبت تھی، آپ کے حکم سے بھی محبت تھی، آپ کے ہر چیز سے انہیں محبت تھی، یہاں تک کہ آپ کے لعاب مبارک سے بھی انہیں محبت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، جن کا لقب سیف اللہ ہے، سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 100 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے، اللہ نے ان کا نام روشن کیا، کیونکہ اللہ کی تلوار جو تھی، جہاں کہیں بھی چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی فتح سے ہمکنار کر دیتے۔ تو اتنی زیادہ جنگیں لڑی، جب آخری موقع تھا نا، بستر مرگ پر تھے، یعنی مرنے والے بستر پر، اپنی چارپائی پر تھے، آخری وقت تھا، رو رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا خالد بن ولید، آپ تو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، آپ تو بڑے جری قسم کے انسان ہیں، آپ بہادر انسان ہیں، تو بلا اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ نے موت کا اور کافروں کا ڈر میرے دل میں رکھا ہی نہیں ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، میں اشک اس وجہ سے بہا رہا ہوں کہ اتنے سالوں تک میں شہادت کی جستجو میں تھا، لیکن مجھے شہادت نہ ملی، آج بغیر شہادت کے مجھے موت آ رہی ہے۔ اور کسی نے بتایا تو اللہ کی تلوار ہے نا، سیف اللہ تیرا لقب ہے، اگر تو کسی کافر کے ہاتھ شہید ہوتا تو کافر کل کو یہ کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، تو اللہ کی تلوار تھا، اللہ تعالیٰ اپنی تلوار کو کسی کافر کے ہاتھ سے کیسے توڑوا سکتے تھے؟ تو انہیں تسلی ملی۔ اور ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب بھی کافروں کے جمگٹے میں گھس جاتے اور ادھر مقابلہ ہوتا تو اس میں یہ ایمانی جذبہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ان کے جمگٹے میں، ان کے اجتماع میں، ان کے مجمع میں اندر کی طرف چلے جاتے اور وہاں پر ان سب کا قلع قمع کر کے واپس آ جاتے۔ اس طرح ایک مقام تھا جہاں پر لڑائی ہو رہی تھی، ادھر 60,000 کافر تھے، 60,000 کافر، اور مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے مقابلے میں کتنے مسلمانوں کو جانا چاہیے۔ کسی نے کہا 6,000، 10,000، سب نے اپنی اپنی تجویز دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ میرے ساتھ صرف 60 لوگوں کو بھیج دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے دیں گے۔ کسی نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، 60,000 کا وہ مجمع ہے اور تم 600 کی بات بھی نہیں کرتے، 6,000 کی بات نہیں کرتے، صرف 60 آدمیوں کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے یقین ہے رب کی ذات پر، مجھے یقین ہے امام الانبیاء پر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کافروں کی مثال مردوں کی سی ہے اور مسلمانوں کی، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مثال زندوں کی سی ہے۔ وہ کافر 60,000 کے تعداد میں کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کی تعداد 60,000 ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے وہ مردے ہیں، ان مردوں کے لیے 60 زندے بھی زیادہ ہیں۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔
اصل بات جو میں بتانے لگا ہوں نسبت کی، وہ یہاں یہ آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں چلے گئے، ان کی ٹوپی گر گئی، ٹوپی گر گئی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر اندر چلے گئے، کوئی یہاں پہ زخم لگ رہا ہے، یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا صحیح سالم نہیں تھا جہاں پر تیر تلوار یا ترکش کا کوئی نشان نہ ہو، وہاں نشانات ہی نشانات تھے پورے بدن پر، پورے وجود پر۔ تو ٹوپی اٹھانے کے لیے آگے چلے گئے، دشمن چاروں طرف سے آئے، حملہ آور ہوئے، مارنے لگ گئے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان ٹوپی کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا، پھر دشمن کا مقابلہ کیا، پھر پیچھے ہٹے۔ بعد میں مسلمانوں نے کہا خالد بن ولید یہ کیا ہوا، ایک ٹوپی کے لیے تو نے اتنی تکلیف برداشت کی، ایک ٹوپی کی تو بات تھی، تو نے اس کے لیے اتنی تکلیف، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، اپنے آپ کو خود جو ہے موت کے حوالے کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، آپ کا بال مبارک میں نے برکت کے طور پر اپنی ٹوپی کے اندر رکھا تھا، جب وہ ٹوپی گر گئی تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کافروں کے ہاتھ یہ ٹوپی لگے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے یہ بال ان کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس وجہ سے میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ٹوپی کو اٹھایا۔ یہ انہیں محبت تھی۔ آج چھوٹی سی بات پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روند رہے، رسم و رواج ہمارے اندر اس طرح پیوست ہو چکے ہیں، اس طرح راسخ ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری وضع قطع اس طرح ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں۔ امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، ساری چیزیں سنتیں، ان پر عمل کرنا یہ ہم مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ سب سے عظیم، سب سے بالا، سب سے بلند مرتبے والی ہستی جو اس کائنات میں اگر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اپنی ذات کی نسبت ان کے ساتھ جوڑنی چاہیے، اور یہ نسبت صرف زبانی نہیں، عملی ہونی چاہیے۔ نسبت ہونا عملی نسبت ہونی چاہیے، تو پھر اللہ پاک ہمیں بھی سربلند کر دے گا جس طرح اللہ نے صحابہ کو سربلند کیا۔ عام طور پہ نسبت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ شروع میں بھی میں نے کئی مثالیں دی، تو نسبت کی وجہ سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں دو ہوں، اب یہ پنکھا ہے، اسی طرح دوسری کمپنی کا پنکھا ہے، ایک کی قیمت 3000 ہوگی، دوسرے کی 6 ہوتی ہے۔ کوئی کہہ دے بھائی یہ بھی پنکھا ہے، وہ بھی پنکھا ہے، چلنے والا وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، تو اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ بھائی اس کی نسبت فلاں برانڈ سے، فلاں کمپنی کے ساتھ، اس کے اوپر اسٹمپ لگا ہوا ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے، وہ جاپان ہے، یہ چائنا کا بنا ہوا ہے، یہ فلاں کا بنا ہوا ہے، تو ان چیزوں کی نسبت کی وجہ سے چیز کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ تو ہمارے نیک اعمال کی برکت سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، نیک اعمال کی نیک لوگوں کے ساتھ نسبت کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے، اس لیے اسے بڑھائیں۔ یہی یہ ٹائل ہے، یہ کرسی کا حصہ ہے، یہ کپڑا ہے، ہم یہ مصلی ہے، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، مسجد کا حصہ ہے، اس پر گندگی لگ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ یہ تو ماربل، یہ تو ایک ٹائل ہے، یہ وہی ٹائل ہے جو باہر کہیں اسکول میں بھی لگ سکتی ہے، کسی گھر میں بھی لگ سکتی ہے، کسی گراؤنڈ میں بھی لگ سکتی ہے، کسی سڑک کے کنارے بھی لگ سکتی ہے، کسی نلکے کے ارد گرد بھی لگ سکتی ہے۔ وہاں ان ٹائلوں کا جو مقام ہے اس کی طرف کوئی نظر نہیں رکھتا، اس ٹائل کی نسبت مسجد کے ساتھ لگ جاتی ہے تو ہر ایک جو ہے اس ٹائل کی بھی عزت و تکریم کرتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ جڑ گئی۔ اور اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ایمان والا جب قرآن مجید کو چومتا ہے تو قرآن کے مصحف کو بعد میں چومتا ہے، پہلے اس کپڑے کو چومتا ہے،
کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ اللہ نے ان بے جان چیزوں کی نسبت جب ان اچھی چیزوں کے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اگر میں اور آپ بھی اپنی نسبت اللہ والوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سربلندی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔